پنجاب اور سندھ کے اندرونی شہروں میں فرش اعضاء پہ جوتوں کے ساتھ لوگ آ جاتے ہیں. جی یہ میں دیکھتا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ جو جگہ ہے نا جہاں فرش بچھا ہوا ہے، یہاں جوتوں کے ساتھ نہیں آنا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے عرش سے فرشتے دیکھ رہے ہیں. فخلا نالیک، جوتیاں اتارو، یہ وادی مقدس ہے. بس جسے بھی مقدس مانے وہاں جوتیوں کے ساتھ نہیں جانا. جی اچھا، الحمدللہ اکثریت اور سبھی تقریباً جو مجھے نظر آ رہے ہیں، اگر کسی نے خدا نخواستہ پہنی بھی ہوگی تو اب میرے کہنے پہ آہستہ سے اتار دی ہوگی. جی تو آئندہ بھی یہی خیال رہے، جوتیاں وہاں اتریں گی، باہر اتریں گی، فرش کے اوپر ہمیں جوتیوں کے ساتھ نہیں آنا. جوتیاں ہم اتار کر بیٹھے ہیں نا، جملے کو محسوس کریں گے، ہم فرش اعضاء پر جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. یہاں آنے کے بعد ہم اپنی دنیا لے کر نہیں آتے. باہر 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہوں گے، مکان ہمارا 10 کروڑ میں ضرور بنا ہوگا، 600 ایکڑ کے زمیندار ضرور ہوں گے، مگر جب یہاں آ کر بیٹھیں گے حسین کے فقیر ہیں. کوئی تکبر نہیں، کوئی خود پسندی نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی ایک فیکٹری کا مالک کہ جس کے فیکٹری کے اندر 2000 نوکر کام کرتے ہیں، مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس فیکٹری کے اندر 200 سے زیادہ 400 سے زیادہ ڈرائیور موجود ہیں. ان کی فیکٹری کا ڈرائیور کودتا پھانتا آیا اور آ کے اپنے مالک کے آگے ہی بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے لات بھی مار دی بے خیالی میں. اسے بھی نہیں پتا کہ میری لات کسے لگی ہے. انہوں نے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ انہی کی فیکٹری کا نوکر ہے. تو سوچنے لگے کہ اسے ڈانٹیں، اٹھائیں، بھگائیں، کچھ کہیں. تو فوراً حسین نے خیال ذہن میں ڈالا، تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ فرش اعضاء پر اگر بیٹھا ہے تو میرا فقیر بیٹھا ہے. یہ ذات کی نفی کی مشق اور کیسے کی جائے جیسے مجلس اعضاء میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے. میں جہاں کراچی میں رہائش پذیر ہوں، میرا یہ جو جگہ ہے وہ الحمدللہ ایک سادہ سی جگہ ہے، اور کوشش رہتی ہے. بہت شکریہ.